SIFC آج سے 3 سال پہلے بنی تھی جون 2023 میں، اور ہمیں بتایا گیا تھا 75 بلین سے 100 بلین ڈالر تک پاکستان میں سرمایہ کاری ہوگی. 75 بلین سے 100 بلین. اب کوئی حساب کو دینے والا ہے؟ وہ اس کا 3 سال کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ SIFC اس لیے نہیں چل رہا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کو اس میں ضم کرنا چاہیے. پہلے SIFC کا یہ بتایا کہ 1 ونڈو آپریشن ہوگا، اس میں فیلڈ مارشل بھی بیٹھیں گے، اس میں پرائم منسٹر بھی بیٹھیں گے، اس میں بڑے بڑے سینئر منسٹرز بھی بیٹھیں گے، اور وہاں اسی وقت فیصلہ کیا جائے گا. حد یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 3 سال میں جتنی کم سرمایہ کاری ہوئی ہے کبھی اس سے پہلے 75 سال میں نہیں ہوئی. یہ SIFC بننے کے بعد کی بات ہے. تو تقریباً آپ کی سرمایہ کاری ختم ہو چکی ہے، اور اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات بڑی سمپل سی ہیں کہ بھائی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے ایک انلیگل انکانسٹیٹیوشنل حکومت ہے، جس پر کوئی بھی انویسٹر دنیا کا اس کا اعتماد نہیں ہے، تو کیوں سرمایہ کاری کرے گا. دوسری بات، جب آپ یہ 27ویں امینڈمنٹ اور 26ویں امینڈمنٹ کر کے جوڈیشری کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، جب آپ جوڈیشری کو سبسروینٹ بنا دیتے ہیں ایگزیکٹو کا، تو ہر انویسٹر کو پتا ہے کہ اگر کبھی کوئی آربیٹریشن کا وقت آئے گا تو اس کو تو فیصلہ اس کے حق میں ملے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو ایک فون کال کے بلبوتے پر سپریم کورٹ کا جج ہو یا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جج ہو، وہ اس پر فیصلہ دے گا. اس لیے یہ جب یہ حرکتیں کرتے نا، تو اس سے پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا جو نقصان ہوتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہر فیصلہ ان کی مرضی سے ہے. وہ تو آتا ہے لیکن اس سے نقصان، ایک تو یہ بڑی وجہ ہے. تیسری وجہ، ابھی آپ اگر کسی بھی انویسٹر کو دیکھ لیں، اگر کوئی جرمنی میں بیٹھا ہے، یورپ میں بیٹھا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، پاکستان کا نقشہ دیکھ لیں اور مجھے بتائیں کہ پاکستان کے مقابلے میں کوئی دوسرا ملک اتنا خطرناک ہو سکتا ہے. 4 صوبے 2 میں دہشت گردی اتنی ہے کہ پاکستان سیکنڈ آن دا لسٹ آف ٹیررسٹ کنٹریز ہے، سیکنڈ ان دا ورلڈ آفٹر برکینا فاسو. ٹھیک ہے، مطلب مقابلہ بھی ہمارا کن سے ہوتا ہے. نمبر 2، بلوچستان میں لاشیں اٹھ رہی ہیں، دونوں طرف سے لاشیں اٹھ رہی ہیں، کہ خوشی کی بات نہیں ہے. جو فوجی اور پولیس والے ہیں وہ بھی مارے جا رہے ہیں، اور جو دوسری سائیڈ ہے وہ بھی ماری جا رہی ہے. ہر روز کی بنیاد پر لاشیں. اگر کسی کا رشتہ دار آپ میں سے بھی کوئی یا میرے میں سے کوئی، ہم سب میں سے کوئی کہے کہ ہم جا رہے ہیں بلوچستان گھومنے کے لیے، تو فیملی روک دے گی. یہ حالت ہے. خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کتنی ہے، یہ پاکستان کا نقشہ میں ہوتا ہے. آزاد کشمیر میں لاشیں اٹھ رہی ہیں، دونوں سائڈ کی لاشیں اٹھ رہی ہیں. 2 مہینے سے وہاں دھرنا ہوا ہے. الیکشن، آپ 40 لاکھ لوگوں کا الیکشن آپ ایک وقت میں نہیں کرا سکتے. یہ تو آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. جوڈیشری کا میں نے آپ کو بتا دیا یہ حالت ہے. تو آپ مجھے، اور پھر جتنے بھی میکرو انڈیکیٹرز ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، وہ تباہ کن ہیں. تو اس کے پاس جب یہ چوائس ہے کہ وہ ویتنام جا کے انویسٹمنٹ کرے، کمبوڈیا جائے، انڈونیشیا جائے، انڈیا جائے، سری لنکا جائے، بنگلہ دیش جائے، تو مجھے آپ ایک ریزن بتا دیں کہ وہ پاکستان کیوں ہے. بجلی سستی ہے کیا؟ تباہ کن حالت ہے. کیا ٹیکس کا نظام صحیح ہے؟ تباہ کن ہے. کیا یہااں آپ کا کوئی ایسا بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں انویسٹمنٹ؟ تباہ کن حال ہے. سو جب آپ کا نظام اتنا خراب ہے تو کوئی بھی یہاں نہیں آئے گا، اور انویسٹمنٹ مزید گرتا ہی رہے گا. اور صرف دہرانے کے لیے کہ اس وقت جو انویسٹمنٹ ریشو ہے پاکستان میں، جس میں ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بھی شامل ہے، وہ 50-55 سال کی لوئسٹ لیول پر ہے.